الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى لا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا أحد له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے جمعہ میں نے حضرت مریم علیہ السلام کے حوالے سے صرف ایک مسئلہ ایک بات بیان کی تھی، وہ یہ تھا کہ سیدہ مریم علیہ السلام کی نشو و نما اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت افزائی، ان کی پرورش اور ان کی عزت افزائی۔ آج حضرت مریم علیہ السلام کی جو اس زمانے کی تھوڑا آگے تھوڑا پیچھے جو خواتین ہیں ان پر، اس زمانے کی عورتوں پر حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سیدہ مریم علیہ السلام کو پاک کر کے اپنا پسندیدہ، اپنا برگزیدہ، عزت اور مقام والی خاتون بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاتون کو عزت عطا فرمائی اور انہیں عورتوں میں سے منتخب فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری بھی دے دی، جو آئندہ بنی اسرائیل کے رسول اور رہنما بننے والے تھے۔ مریم علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام نے پیدا ہونا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو اس کی خوشخبری بھی دے دی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول مقرر کیے گئے، ان کی گمراہیوں پر ان کو نشاندہی کرتے اور ان کی اصلاح فرماتے تھے۔ اس بات کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 42 میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کیا ہے
وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اور جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم، بے شک اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے، ان اللہ اصطفاک، اللہ تعالیٰ نے تجھے چن لیا ہے۔ یہ چناؤ کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محمد مصطفیٰ۔ تو مصطفیٰ کا معنی ہے اللہ کا چناؤ، اللہ کا انتخاب۔ تو مریم علیہ السلام چونکہ خواتین میں سے تھی، عورتوں میں سے تھی، تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ اصطفاک، اے مریم اللہ نے تجھے چن لیا ہے، وطہرک، اور تجھے پاک کر دیا ہے، علی نساء العالمین، سب جہانوں کی عورتوں پر اللہ نے تجھے چن لیا ہے۔ مریم بنت عمران کی یہ فضیلت اپنے زمانہ کے اعتبار سے تھی۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، مریم بنت عمران اپنے زمانے میں بہترین خاتون تھی اور اس امت کی عورتوں میں سب سے بہتر خاتون خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ دو باتوں کو جوڑ دیا ہے۔ اس زمانے میں جب زکریا علیہ السلام کا زمانہ تھا اور وہ ان کی مریم علیہ السلام کی کفالت کر رہے تھے، تو فرمایا کہ اس زمانے کی بہترین عورتوں میں مریم علیہ السلام تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو دور ہے اس میں عورتوں میں بہترین عورت جناب خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، جیسے خضر علیہ السلام، لقمان حکیم۔ مردوں میں بہت سے مرد کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں سے آسیہ کس کی زوجہ ہے؟ فرعون کی زوجہ ہیں، اور مریم بنت عمران یہ عورتوں میں کامل عورتیں ہوئی ہیں۔ بہت سے مرد بھی کامل ہوئے ہیں، خواتین میں یہ دو عورتیں کامل عورتیں ہیں، آسیہ بنت عمران اور آسیہ زوجہ فرعون، آسیہ زوجہ فرعون اور مریم بنت عمران، یہ خواتین میں کامل مکمل عورتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے اور پاک کیا ہے۔ اور آگے فرمایا عورتوں پر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح کھانے میں سرید کو باقی کھانوں پر فضیلت حاصل ہے۔ یہ عرب کے لوگ سرید جانتے ہیں، یہ اپنے ڈیرہ اسماعیل خان اور میاں والی کے علاقے میں گوشت کا بہترین شوربہ بنا کر خمیری روٹی اس میں بھگو کر رکھ دیتے ہیں۔ جب وہ کافی نرم ہو جاتی ہے تو پھر اس کو چمچ سے بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس میں معدے کو زیادہ ورک نہیں کرنا پڑتا، محنت نہیں کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ سرید کا کھانا ہے۔ تو فرمایا جیسے اس کو باقی کھانوں پر فضیلت ہے، ویسے عائشہ صدیقہ کو قیامت تک کی عورتوں پر اسی طرح فضیلت حاصل ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کتاب الاحادیث الانبیاء کی یہ روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی ہے۔ اب ایک اور حدیث سن لیں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جذبہ قربانی اور صبر و استقامت کا سبق حاصل کرنے کے لیے تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے مریم بنت عمران ایک، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد اور آسیہ زوجہ فرعون کافی ہے۔ یہ ترمذی کی کتاب المناقب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ تو اس میں حضرت فاطمہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں اور حضرت خدیجہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، مریم بنت عمران اور آسیہ جو فرعون کی بیوی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان 4 عورتوں کے بارے میں فرمایا یہ تمام جہانوں کی عورتوں میں تمہارے لیے یہ عورتیں صبر و استقامت کا رول ماڈل ہیں، تمہارے لیے نمونہ ہیں، اور ان سے سبق حاصل کرو۔ صبر و استقامت، جذبہ قربانی۔ اب آپ دیکھ لیں حضرت خدیجہ نے اپنا سارا مال اسلام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا، آپ اس کو جیسے مرضی جہاں مرضی خرچ کریں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ساری دنیا نبی کو جھٹلا رہی تھی اور خدیجہ اپنا مال پیش کر رہی ہیں۔ اس زمانے میں آدمی کو ایسے لگتا تھا جیسے دیسی گھی ریت پر انڈیلنے کے مترادف ہے کہ پیغمبر اکیلا آدمی ہے، اپنا مال اٹھا کے اسے دے دیا ہے، ایک بندہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے، مال تو ضائع ہو جائے گا۔ لیکن اس وقت خدیجہ نے جو مال خرچ کیا دین اسلام کے آبیاری اور فروغ کے لیے، آج یہاں تک جو اسلام پہنچا ہوا ہے، پیچھے اس گھرانے کی قربانیاں ہیں، اہل بیت کی قربانی ہے۔ اور فرعون کی بیوی آسیہ کی قربانی دیکھیں، جب موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے اس کو حقیقت اللہ کی وحدانیت سمجھ میں آ گئی تو پھر وہ اللہ سے دعا کرتی تھی، رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اللہ مجھے دنیا میں گھر نہیں چاہیے، یہ فرعون کے محلات نہیں چاہیے، مجھے جنت میں گھر دے، اپنے پاس جنت میں گھر عطا فرما دے، مجھے مصر میں محلات کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی بڑی قربانی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استقامت اور قربانی کا جذبہ اگر تم نے سیکھنا ہے تو تمہارے لیے یہ 4 عورتیں رول ماڈل ہیں۔ فرعون کی بیوی آسیہ، میری بیٹی فاطمہ، میری زوجہ خدیجہ اور بنت عمران مریم علیہ السلام، یہ 4 عورتیں رول ماڈل ہیں۔ کتنا ان میں حیا ہوگا، کتنا ان کو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، کتنی ان میں جذبہ تزکیہ نفس اور دینداری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوگی۔ مطہرہ کے پاک عورت مریم علیہ السلام، پاک باز عورت، اللہ اکبر۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مریم علیہ السلام کو فرما برداری اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ ترجمہ سورہ آل عمران آیت نمبر 43 ہے۔ اے مریم، یا مریم اقنتی لربک، اپنے رب کی فرما بردار بن۔ رب کی فرما بردار، رب نظر نہیں آتا، رب کو دیکھا نہیں ہے، رب کی فرما بردار بن، واسجدی اور سجدہ کر، ورکعی اور رکوع کر، مع الراکعین رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو باجماعت نماز پڑھنے کا اللہ مریم علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ کی فرما بردار بن کے رہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتوں نے مریم کو کثرت عبادت، خشوع و خضوع، رکوع اور سجود اور مسلسل عمل صالح پر قائم رہنے کا حکم دیا۔ یہ فرشتوں نے آ کے کہا تھا
کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں یا مریم اقنتی لربک، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے مریم علیہ السلام کو یہ بتا رہے ہیں کہ کثرت عبادت چھوٹی موٹی عبادت نہیں، کبھی کر لی کبھی، جیسے ہمارے ہاں چلتا ہے کہ ساتھی جمعہ شوق سے کنگے والی مسجد میں یہاں آ کے پڑھتے ہیں، ہفتے میں کوئی نماز پڑھ لی ضائع ہو گئی تو پرواہ ہی نہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ نماز پر استقامت ہو، نماز باجماعت ہو، نماز کو اپنے تمام زندگی کے معاملات میں پرائرٹی پر رکھا ہو، نہ بارش رکاوٹ ہو، نہ شادی رکاوٹ ہو، نہ غمی رکاوٹ ہو، نہ برادری کے مجمع رکاوٹ ہو، نہ دوستوں کی میٹنگز رکاوٹ ہو، نہ کمرے امتحان میں بیٹھنا رکاوٹ ہو۔ اللہ کی فرما برداری، رکوع و سجود، یہ پہلے نمبر پر۔ جس کی نماز اچھی ہے اس کا سارا دین اچھا ہو جائے گا۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ خبر دی ہے کہ فرشتوں نے جناب مریم علیہ السلام کو کثرت عبادت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے جو اذکار بتائے ہیں ان میں ایک دعا یا ذکر، دعا کہہ دیں یا ذکر کہہ دیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ صبح کے اذکار ہیں۔ کتنے ہیں؟ 17۔ اب جو بندہ نہیں سمجھتا سلام پھرتے ہی اٹھ کے صفیں پھاندتا ہوا نکل جاتا ہے۔ 17 اذکار ہیں صبح کی نماز کے بعد، اور یہی اذکار مغرب کے بعد بھی ہیں۔ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر، آیت الکرسی ہے جی، اور پھر مغرب کی نماز میں قل هو اللہ احد پوری سورت 3 دفعہ پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الفلق پوری سورت 3 مرتبہ پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس پوری سورت 3 دفعہ پڑھنی ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ جادو، کالا علم، جنات، شیاطین، برے خواب، وسوسے، نظر بد سے اللہ تعالیٰ تمہیں محفوظ فرمائے گا، اور یہی دم بچوں پر کر دیں تو اللہ ان کو بھی محفوظ فرما دے۔ تو نمازوں کے بعد اذکار ہیں، یہی کل تینوں کل 3 دفعہ صبح کی نماز کے بعد، ظہر کو 1 دفعہ، عصر کو 1 دفعہ، مغرب اور عشاء کو 3 دفعہ، اور رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، یہ ایک دعا ہے۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ ایک اور ذکر ہے، یہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے۔ کون سیکھے گا بھائی؟ میں نے پورے یہ 1.5-2 مہینے جو شدید دھند اور سردی اور بادل کے تھے، سورج نظر نہیں آ رہا تھا، اس وقت سے میں اعلان کر رہا ہوں 20 بندے اگر اپنا نام درج کروا دیں اور مسجد کے 2 کلومیٹر کے علاقے میں وہ موٹر سائیکل پر آنا جانا آسان ہے ان کے لیے، تو وہ اپنا فون نمبر اور اپنا نام لکھوا دیں، ہاں کہ ہم اس سلسلہ کو یہاں جمعہ مغرب کی نماز سے عشاء تک شروع کریں اور ساتھیوں کو دعائیں سکھائیں۔ نماز کے بعد کے اذکار، سواری کا دعا کون سی ہے، نیا پھل کھانے کی دعا کون سی ہے، یہ گھر سے باہر نکلنے کی دعا کون سی ہے، پھر جنازے کی دعائیں، استخارہ کی دعائیں، یہ ہم بچوں کو اور اپنے بزرگوں کو سب کو سکھانا چاہتے ہیں۔ تو آج بھی یہی اپیل ہے کہ جمعہ کے بعد آپ اپنا فون نمبر درج کروائیں، نام پتہ درج کروا دیں، ہم آپ کو میسج بھیجیں گے، اور یہ جو آنے والا جمعہ ہے آج پڑھ لیا، اگلے جمعے سے انشاءاللہ ہم اس کلاس کو یہاں اس کا سٹارٹ لے لیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ نے نمبر مجھے دے کے جانا ہے انشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کی تلقین کی، بذریعہ فرشتے آئے تھے ان کے پاس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے مانگ رہے ہیں رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، 3 الفاظ ہیں،
رب اعنی علی ذکرک، اللہ تو میری سپورٹ کر، مجھے ہمت دے، میری مدد کر، مجھے کھڑا کر، مجھے استقامت دے، میرے اندر ہمت، ولولہ، جوش، طاقت پیدا کر دے کہ میں تیرا ذکر کروں زیادہ سے زیادہ۔ علی ذکرک، رب اعنی علی ذکرک، اللہ میں تیری مدد کا محتاج ہوں کہ میں زیادہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان مجھے روکے گا، الجھنیں پیدا کرے گا، مسجد میں بیٹھنا اچھا نہیں لگے گا، پارک میں بیٹھنا، گپ شپ کرنا، فضول باتیں کرنا، یہ ماحول اچھا لگے گا۔ اللہ مجھے یہ ماحول سجھا دے، میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر زیادہ سے زیادہ کروں۔ وشکری کا، اللہ میں تیرا شکر بھی زیادہ کروں۔ شکر بہت بڑی عبادت ہے، بڑی عبادت ہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کا شکر کرو گے اللہ اور زیادہ دے دیں گے اپنی نعمتیں۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نہ شکری کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ میں نے واٹس ایپ میں ایک کلپ دیکھا، علاقے کا پتہ نہیں ہے، مگر ایک بزرگ آدمی جس کی داڑھی میں کوئی ایک بال بھی کالا نہیں ہے، سفید ہے، اس کو کسی میڈیا والے نے مائک آگے کیا، اس نے کہا ملک میں مہنگائی بڑی ہے، آپ اپنے کومنٹس دیں، اپنی رائے دیں۔ اس نے کہا اللہ کا بڑا شکر ہے، جب پاکستان الگ ہوا تھا اس وقت ایک عورت دیسی گھی 12 آنے کا کلو بیچنے جا رہی ہے، اب وہ 1200 روپے کا کلو ہے، کوئی 14 بیچتا ہے، کوئی 16 بیچتا ہے، کم سے کم 1200 روپے کلو مل رہا ہے، خالص گھی مل جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب وہ 12 آنے کا کلو بیچنے جا رہی تھی 47-48 میں، گھر میں نل کا نہیں ہوتا تھا، موٹر سائیکل نہیں ہوتا تھا، فریج نہیں ہوتی تھی، انڈر گراؤنڈ وائرنگ نہیں ہوتی تھی، اتنا عمدہ لباس نہیں ہوتا تھا، یہ 25-25 30-30 ہزار کے موبائل ہر بندے کی جیب میں نہیں ہوتے تھے۔ آج جتنی بھی مہنگائی ہے پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ گھر میں ہر انسٹرومنٹ موجود ہے، اوون، گیس کے چولہے، پانی کھینچنے والا پمپ، فریج اور سلائی مشینیں، یہ ہر گھر میں موجود ہے، اعلیٰ قسم کی کراکری اور صوفہ اور بیڈ اور کرسیاں اور میزیں اور قالین اور کپڑے عمدہ۔ اس کے باوجود بھی مہنگائی ہو گئی، بھائی مہنگائی ہو گئی ہے تو مزدور اور مستری 300 روپیہ دہاڑی لے رہا ہے، وہ بھی تو 1200 روپیہ لے رہا ہے، تو شکر نہیں کرنا ہے، ہوئے مہنگائی ہوئے مہنگائی، خام خواہ لوگوں کو ڈسکریج کرتے رہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ مزدور ابھی 2.5 روپیہ لے رہے ہیں، تب مزدوری 2.5 روپیہ لے رہے ہیں، میں نے 2.5 روپیہ دی ہوئی ہے، دیکھی ہوئی ہے، 2.5 روپیہ 3 روپے 5 روپے 6 روپے یہ مزدوری ہوتی تھی، اب 1200 روپے مستری لے رہا ہے، اور اگر مسجدوں کے مینار وغیرہ ہو تو وہ 1500 روپے لے رہا ہے، وہ نفیس کام کرنے والا زیادہ لے رہا ہے، پھر بھی رو رہے ہیں۔ بھائی شکر کرو، کوئی گھر 1947 سے پہلے لنٹر والا تھا، آج تقریباً 90% لوگوں کے گھر لنٹر والے ہیں، ہر گھر میں 3 موٹر سائیکل کھڑے ہیں، یہ باپ کا ہے، یہ 2 بیٹوں کے لیے، پھر نہ شکری کر رہے۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ شکر کرو گے اللہ کا زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، نعمتیں مل رہی ہو پھر بھی نہ شکری کر رہے ہو، رو رہے ہو، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، مارے گئے ہیں، باں متھے تے رکھیے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر نہ شکری کرو گے فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ تعالیٰ نعمتیں چھین لے گا، پھر آفتیں مسلط کر دے گا۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، کرونا وائرس چائنا میں، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کا مذاق کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں خدا کا مذاق، وہ ہے ہی نہیں، اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہے ہی نہیں، ہوتا تو نظر نہ آتا، پڑھاتے ہیں بچوں کو، اب ان کی حالت دیکھو بیچارے، ایک چھوٹا سا اللہ تعالیٰ نے عذاب ڈال دیا، ہلکا سا، معمولی سا۔ اللہ اکبر۔ تو بات تھی زیادہ ذکر کرنا، زیادہ شکر کرنا، اور تیسرا الفاظ جو اللہ کے رسول نے کہا وہ حسن عبادت کا، اللہ میں تیری عبادت کروں
خوبصورت طریقے سے کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوبصورت عبادت کون سی ہوتی ہے بھائی؟ حج بھی ایک عبادت ہے، روزہ بھی ایک عبادت ہے، ہاں جی، اور زکوٰۃ نکالنا بھی ایک عبادت ہے۔ نماز وہ نفل ہوں، وہ وتر ہوں، وہ سنتے ہوں، وہ فرائض ہوں، تو اس کو خوبصورت طریقے سے ادا کرنا، بھگتان کرنا، تیز پڑھنا، نماز میں حرکتیں کرنا، اپنے بال سیدھے کرنا، کپڑوں کے بل سیدھے کرنا، جی، اور کف سمیٹنا، بٹن کسنا، اور یہ وضو کے قطرات سے کھیلنا، یہ نماز کا حسن تو نہیں ہے۔ نماز کا حسن ہے، اللہ کہتے ہیں کیسے؟ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، باادب کھڑے رہو۔ اور صحابہ کرام اس انداز میں کھڑے ہوتے تھے، پرندے یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی زمین میں گاڑی ہوئی لکڑی ہے، وہ اوپر بیٹھ جاتے تھے۔ ہمارے ٹھکا ٹھک سجدے نہیں ہوتے تھے۔ حسن عبادت کا، تحمل والی نماز، اطمینان والی نماز، خشوع والی نماز، نماز میں سرور، نماز میں لذت، قلب کو تسلی۔ رب کے سامنے کھڑے ہیں، کائنات کے شہنشاہ نے اپنے دربار میں آنے کی توفیق دی ہے، مالک کے دربار میں جو پورے عالموں کا رب ہے، میں اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ چھوٹی اور معمولی ہستی نہیں ہے۔ یہ خوف، یہ دبدبہ، یہ روب ہے جی، اور یہ پریشر دل و دماغ پر ہو، اور اس انداز سے وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہو، یہ موحد آدمی ایسا کر سکتا ہے۔ شرک کرنے والے کو درگاہ پہ مزہ آئے گا، اس کو بت کے سامنے مزہ آئے گا، مومن اور موحد کو اللہ کی بندگی میں لذت اور مزہ آئے گا۔ اس لیے جب نماز کا وقت ہوتا، اللہ کے رسول بلال سے کہتے، رہنا یا بلال، بلال گھبراہٹ بڑی ہو رہی ہے، سکون کے لیے ذرا اذان دو تاکہ ہم نماز کی تیاری کریں، اور سنتیں وغیرہ پڑھ کے پھر باجماعت نماز پڑھیں۔ اور پھر قرآن مجید زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے، زیادہ سے زیادہ اللہ کے رسول قرآن کو پڑھتے تھے۔ یہ شہنشاہ مطلق کا پیغام نامہ ہے، اس کو نماز میں زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کمال درجے کی کرتے تھے۔ تو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرشتے آ کر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا مریم اقنتی، اے مریم اپنے رب کی فرما بردار بن، واسجدی، اللہ کو سجدہ کر، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کر، زیادہ سے زیادہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے خبر دی ہے کہ فرشتوں نے مریم کو کثرت عبادت، خشوع و خضوع، رکوع اور سجود اور مسلسل عمل صالح پر قائم رہنے کا، برقرار رکھنے کا حکم دیا، تاکہ اس امر الہی کے لیے ذہنی اور روحانی طور پر تیار ہو جائیں، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کر چکا تھا، جس میں ان کی بڑی آزمائش تھی، مریم علیہ السلام کی آزمائش تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام آنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مریم کو پہلے ذہنی جسمانی طور پر تیار کیا، اور دنیا اور آخرت میں ان کی رفعت شان بھی، یعنی ان کے پیٹ سے بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہونا تھا۔ یہودیوں نے اس کو زانیہ، بدکار کہنا تھا۔ اللہ تعالیٰ مریم علیہ السلام کو پہلے سے مضبوط کر رہے ہیں، اور مضبوط کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ذکر زیادہ کرو، اللہ کا فرما برداری زیادہ کرو، رکوع زیادہ کرو، سجدے زیادہ کرو۔ یہ تربیت ہو گئی۔ تو مشکلات میں آدمی کو اللہ کی نماز کی طرف، اللہ کے آگے دعاؤں کی طرف، کثرت سے اللہ کی بندگی اور عبادت اور ذکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ واویلا شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو اپنے ساتھی بناؤ، یا اللہ تو میرا سپورٹر بن جا، میرا حمایتی بن جا، میرا مددگار بن جا، اور جب اللہ مددگار بن جائے گا، رب کی رحمت ہوگی، سارے الٹے معاملات سیدھے ہو جائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مریم علیہ السلام کی اپنے زمانے کی عورتوں پر
جو فضیلت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہوئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ اب اس آیت کا ترجمہ سنیں، بڑی کمال کی آیت ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ، یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کو آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول سے مریم علیہ السلام کا اور عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیریڈ ہے وہ 600 سال پہلے کا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 600 سال 650 سال پہلے کی باتیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اللہ تعالیٰ جبرائیل کے ذریعے وحی بھیج کر نبی پاک کو یہ خبر دے رہے ہیں، واقعہ بتا رہے ہیں، اور اس کا ذکر ہے ذالک، یہ واقعہ، من انباء الغیب، یہ غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف اس کو وحی کر رہے ہیں، وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، اور تم اس وقت کو نہیں جانتے، اس وقت ان کے پاس کون کون تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عمران جو نبی تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس وقت ان کے پاس آپ نہ تھے جب وہ اپنے کلمے پھینک رہے تھے کہ ان میں سے کون مریم کی کفالت کرے گا، اور نہ آپ اس وقت ان کے پاس تھے جب وہ جھگڑ رہے تھے۔ وما کنت لدیہم اذ یختصمون، مریم علیہ السلام کی کفالت کے لیے خاندان میں ایک تھوڑا سا جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ کسی نے کہا اس کی پرورش میں کروں گا، کسی پھوپھڑ نے کہا میں کروں گا، ماموں نے کہا میں کروں گا، خالو نے کہا میں کروں گا، کسی نے کہا میں کروں گا۔ تو پھر قرعہ اندازی کی گئی، کلمے اٹھائیں، کاغذ پر، پرچی پر، کسی پر لکھا گیا، پھینک دیا۔ اچھا جی ایک معصوم کو بلاؤ، ایک پرچی اٹھائے، جس کا نام آئے گا مریم علیہ السلام کی کفالت وہ کرے گا۔ یہ قرعہ اندازی ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما کنت لدیہم، جب وہ جھگڑ رہے تھے اس جھگڑے کے وقت آپ وہاں موجود نہیں تھے۔ دوسرا، یہ غیب کے خبروں میں سے کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ کو بذریعہ جبرائیل مطلع کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے، ہم بتا رہے ہیں۔ آپ نہیں جانتے، اللہ تمہیں بتا رہا ہے، اللہ خبر دے رہا ہے، جبرائیل کے ذریعے وحی آ رہی ہے۔ اب یہ تھی سورہ مریم کی آیت نمبر 44، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 44 مریم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اب اس آیت میں کتنی باتیں ہیں؟ 5 مسئلے واضح طور پر ثابت ہو رہے ہیں۔ کون کون سا مسئلہ اس آیت میں ثابت ہو رہا ہے؟ نمبر 1، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے، ورنہ انہیں غیب کی یہ خبریں وحی کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیہ الیک، ہم آپ کی طرف بذریعہ وحی اطلاع کر رہے ہیں۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہوتے تو اللہ کو وحی بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو مسئلہ یہ سامنے آیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام انبیاء کے سردار ہیں غیب نہیں جانتے، تو پھر باقی چھوٹے موٹے یہ پیر اور پیر کا مجاور، یہ اور پیر کی بلی، یہ باتیں تو مضحکہ خیز ہے، اس پر تو سن کر ہنسی آ جاتی ہے، اور اس ہنسی کو بڑے بڑے ترے والے علماء ثاقب مصطفی صاحب جھوٹ بیان کر رہے ہیں۔ ترے دیکھیں، داڑیاں دیکھیں، اور ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں غیر مسلم لوگ، اتنا بڑا میدان ہمارے سامنے ہے، ہم کیا جھوٹی قصے بیان کر رہے ہیں، لوگوں کو من گھڑت تلی واٹ میں باتیں سنا رہے ہیں۔ 12 سال بعد ڈوبی کشتی تار دی تھی، جھوٹ، شرم نہیں آتی ممبر رسول پر بولتے ہوئے۔ ڈگریاں ہیں، سندے ہیں، یہ ڈگریاں پادریوں کے پاس بھی ہیں، یہودیوں کے ربیوں کے پاس بھی ہیں، جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں، ہیڈ پہنے ہوئے دیوار گریا یروشلم میں رو رہے ہوتے ہیں، گناہ بخشوا رہے ہوتے ہیں، تورات کو یوں پڑھ کے نا یوں ہل رہے ہوتے ہیں اور گناہ بخشوا رہے ہوتے ہیں۔ اور بھائی شخصیت معیار نہیں ہے،
جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، آپ نے دل میں کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول سن لیں۔ وہ کہتے ہیں بندے کو حق پر رکھ کر پرکھا جائے گا، حق کو نہیں پرکھا جائے گا بندوں پر۔ حق تو حق ہے، حق تو حق ہے، سچائی تو سچائی ہے، سچائی تو گولڈ ہے۔ بندوں کو پرکھا جائے گا حق پر رکھ کے، حق کو نہیں پرکھا جائے گا۔ تو ہر مولوی کو پرکھنا ہے۔ دستار کی ہر تار کی پرکھ کرنی ہے، کیونکہ بڑی بڑی دستاروں والے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں، بڑی بڑی دستاروں والے بھی، بڑی بڑی پگوں والے بھی، ایکسکل والے بھی جھوٹ بولتے رہتے ہیں مفاد کے لیے۔ وہ عبد المنان صاحب راسخ آئے تھے کمر المساجد میں، انہوں نے ایک بات کی، وہ آخری جملے تھے ان کے، پاکستان میں ہم ISI کو سلوٹ کرتے ہیں، جنہوں کا خفیہ نیٹ ورک ہے، اور انہوں نے پتہ نہیں کتنے خطیب ممبروں پر جمعہ پڑھانے والے اور واعظ اور درس کرنے والے پکڑے ہیں، وہ اندر سے سکھ اور ہندو تھے جو انڈیا نے بھیجے ہوئے تھے، اور لوگوں میں فساد پھیلانے کے لیے، شر انگیزی کے لیے وہ ممبروں پر آ گئے، پکڑ لیے گئے۔ تو کہتے ہیں اس خفیہ نیٹ ورک پر ان کو اس شر کو ختم کرنے کے لیے ان کو پکڑنا، اس پر ہم سلام کریں، یہ الفاظ تھے، یاد ہے؟ اللہ اکبر۔ تو اس آیت میں 5 باتیں ثابت ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے، تو یہ اللہ کی رسول کی کوئی اہانت یا توہین تو نہیں ہے، کیونکہ علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ اللہ کی چیز اللہ کو دے رکھیں تو یہی حق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول تھے، ساتھ بشر تھے، اللہ کے عبد تھے، غیب نہیں جانتے تھے، تو یہ توہین کی بات تو نہیں ہے۔ اور دوسرا مسئلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے جب وہاں پر قرآن اندازی ہو رہی تھی مریم کی کفالت کے حوالے سے، آپ وہاں موجود نہیں تھے، تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر۔ طاہر القادری صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ یہ کرسی پر اللہ کے رسول میرے پاس مرید کے میں بیٹھے ہوئے ہیں، مرید کے میں جلسہ ہو رہا ہے، یہ کرسی اللہ کے رسول کی ہے، جہاز کا ٹکٹ مانگ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ آپ اس وقت ان کے پاس موجود نہ تھے۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، آپ گھر جا کے دیکھ لیں۔ ایک تیسرا مسئلہ بھی ثابت ہو رہا ہے، اولیاء اللہ اور انبیاء بھی غیب دان نہیں، ورنہ بیت المقدس کے خدام اور وقت کے پیغمبر زکریا علیہ السلام کو قرعہ ڈالنے کی ضرورت نہ تھی۔ غیب جانتے ہوتے تو پھر قرعہ کیوں ڈال رہے ہیں، فیصلہ کر دیتے۔ چوتھا مسئلہ بھی واضح ہو رہا ہے، جب چیز ایک ہو اور اس کے حقدار کئی ہوں تو اس وقت قرعہ اندازی کے ذریعے سے فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کا حل یہ بتا دیا ہے کہ بعض اوقات تو استخارہ کیا جاتا ہے اور بعض اوقات قرعہ اندازی کی جاتی ہے۔ ایک چیز ہو اور اس کے چاہنے والے زیادہ ہو تو قرعہ کر لیں، قرعہ ڈال لیں، جس کی پرچی نکل آئے گی آپ فیصلہ اسی کے حق میں کر لیں۔ باقی جو غیب کے اور معاملات ہیں مستقبل کے حوالے سے، مثلا آپ نے گاڑی خریدنی ہے، آپ نے بھینس گائے اونٹ خریدنا ہے پالنے کے لیے، کاروبار کے لیے، آپ نے بچی کی شادی کرنی ہے، بیٹے کو بیانا ہے، آپ نے پلاٹ خریدنا ہے، آپ نے بیرون ملک سفر کرنا ہے، تو آپ استخارہ کریں گے۔ اور استخارے میں یہ نہیں ہوتا کہ اپنی مرضی سے جی مجھے مولوی صاحب نے کہا تھا سورہ توبہ 41 دفعہ پڑھ کے سو جاؤ، پھر اللہ تعالیٰ ایک فلم ٹریلر چلائے گا۔ کوئی ٹریلر نہیں چلتے ہیں، کوئی ٹریلر نہیں چلتے ہیں، صرف جو آپ کے ذمہ کام ہے وہ کر لیں، جو کام اللہ کے ذمہ ہے اللہ خود کرے گا۔ آپ کے ذمہ کیا کام ہے؟ بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو کیا استخارہ ہی کرتے رہیں گے؟ اور بھائی 3-4 کام کرنے والے ہیں۔ نمبر 1، آپ یہ باتیں سیکھ لیں،
بیٹے کی بیٹی کی شادی کرنی ہے، اس بندے کے بارے میں جس کو آپ اپنا داماد بنانے لگے ہیں، یہ چیک کریں کہ یہ نشہ تو نہیں کرتا، کیونکہ آج کل تو 10 روپے کا بھی 1 to 1 گٹ کا مل جاتا ہے۔ آج سکولوں کے اندر بھی آپ کو بسکٹوں کی صورت میں نشہ اندر پہنچایا جا رہا ہے۔ نشہ کے لوگ بیچنے والے یہاں تک پہنچ گئے ہیں، پوری قوم کو نشے پر لگانے کے لیے وہ ورک کر رہے ہیں مسلسل۔ سکول کے بچے ایک دفعہ وہ بسکٹ کھا لیا، دوسرے دن وہی جا کے کھڑا ہو جائے گا، پھر وہ ڈیمانڈ کرے گا، پھر نشہ لگ جائے گا۔ نشہ ہی ہوگا تو اس کی کسی قسم پر بھی کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو پہلے یہ دیکھنا ہے کہ بچے میں نشے کی عادت تو نہیں۔ دوسرا، پہلے سے اس کو کوئی لو افیئر تو نہیں۔ اگر پہلے سے کسی ٹانگے کے پیچھے اس نے پیتل کو سونا مان لیا ہے، اب سکے چچا کی بیٹی کو بھی رول کے رکھ دے گا اور پہلی رات ہی کہہ دے گا تیری شکل ہی منحوس ہے، میں تو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ یہ بیماری بھی چیک کر لیں، کوئی لو افیئر تو نہیں ہے۔ امیری غریبی اللہ کے پاس ہے، بچہ نااہل نہ ہو، بے شک تغاری اٹھا رہا ہو، 700 600 لے آئے گا، چولہا گرم ہو جائے گا، روٹی پک جائے گی، بھیک نہیں مانگنی پڑے گی۔ چوتھا مذہب بھی دیکھ لیں کہ مذہب کیسا ہے۔ مثلا اگر آپ کسی شیعہ بھائی کے گھر بچی دے دیتے ہیں، وہ حضرت عمر کو، ابو بکر صدیق کو، حضرت امیر معاویہ کو اور حضرت عثمان کو، عمر بن العاص کو، سعد بن ابی وقاص کو برا کہیں گے۔ ہماری بچی کے لیے ہر سیکنڈ ایسے ہوگا جیسے 3000 دفعہ قیمے کی مشین میں دے دیا۔ اور اگر شیعہ یا عیسائی کی لڑکی ہمارے گھر میں آ جائے گی تو ہم عیسیٰ علیہ السلام سمیت 1,24,000 نبیوں سب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ اس کو ہمارے منہ سے کوئی ایسا جملہ سننے کو نہیں ملے گا جس سے اس کو تکلیف ہو۔ اور اگر شیعہ کی لڑکی ہمارے گھر آ جائے گی، یقینی بات ہے کہ ہم ابو بکر صدیق کی بھی عزت کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی احترام کرتے ہیں، حضرت حسن کا بھی، حضرت حسین کا بھی، زین العابدین کا بھی، امام جعفر صادق کا بھی، امام تقی اور امام نقی، ان تمام کو ہم اللہ کے اولیاء مانتے ہیں، اہل بیت مانتے ہیں اور جنتی مانتے ہیں اور رول ماڈل مانتے ہیں۔ تو اس کو تو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ مذہب بھی دیکھ لیا کریں کہ بیٹی کو تکلیف تو نہیں ہوگی۔ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ لوگ جھگڑالو، فسادی، مقدمہ باز، لوٹ مار، جھوٹ، ٹھگی والے تو نہیں ہیں۔ دیکھ لیا کریں یہ چیزیں، اور سیرت کو ترجیح دیں، رنگ روپ نسل کو نہ دیکھیں۔ بچی کا دینداری، اس کی پردہ داری، اس کی دینداری، اس کا حسن اخلاق، اس کے اندر حیا، ان چیزوں کو زیادہ فوکس کریں۔ آپ چہرے کے نین و نقش اور کریمیں لگا کر جو جلد چمکائی ہوئی ہے نا، اس پر توجہ نہ دیا کریں۔ آپ دیکھیں کہ بچی میں کردار کی پختگی، نماز کی، دیکھو مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہے کہ رنگ روپ بنا کے رکھو، نہیں، کیا کہتے ہیں؟ رکوع کثرت سے کرو، سجدہ کثرت سے کرو، اللہ کی فرما برداری پابندی سے کرو۔ وَارْكَعِي وَاسْجُدِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، دیکھو اللہ کو سجدے کرنے والے بندے اور رکوع کرنے والے بندے اور روزہ رکھنے والے بندے اور ذکر کرنے والے اور استغفار کرنے والے بندے زیادہ پسند ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پانچویں بات اس آیت سے کیا ثابت ہوئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت موجود نہیں تھے اور نہ ہی اس کیفیت اور واقعے کو جانتے تھے، آپ کا وحی الہی سے اس واقعے کو بیان کرنا آپ کے رسول برحق ہونے کی دلیل ہے۔ اس قرآن اندازی کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ مریم علیہ السلام یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم حضرت عمران کی بیٹی تھی، بنت عمران تھی۔ جب ان کی والدہ نے انہیں اپنی عبادت گاہ کی نظر کر دیا کہ اللہ تو مجھے جو بھی دے گا، میں بیٹی یا بیٹا اس کو تیرے دین پر چڑھاوا چڑھا دوں گی، تیری نظر کر دوں گی، یہ میں منت مانتی ہوں، تو عبادت گاہ کے خدام میں جھگڑا ہوا کہ اب ماں تو فوت ہو گئی ہے، سرپرستی اور نگرانی کا شرف کون حاصل کرے گا؟ آخر کار انہوں نے قرآن اندازی کی، اور جو قرآن ہے وہ جناب زکریا علیہ السلام کا نام نکلا۔
معلوم ہوا کہ جھگڑے کی صورت میں قرعہ اندازی سے فیصلہ کرنا جائز ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے میں اور صف اول میں کھڑا ہونے کا کتنا ثواب ہے، یہ حدیث سن لیں، اللہ اکبر۔ اکثر مسجدوں میں اذان دینے والے اللہ نے بندے پیدا کیے ہیں، مگر اذان سیکھ کر دینے والے اذان دینے والے اللہ اکبر، یہ کوئی لفظ ہے؟ اللہ وا تو ہے ہی نہیں، وہ ہا ہے، ہا کے اوپر پیش ہے الٹا، اللہ نہیں ہے، اللہ آگے اکبر نہیں ہے، ہے کے ساتھ نہیں، اکبر الف کے ساتھ اکبر ہے۔ اور دوسرا اشہد ان، اس کو لمبا کرنا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں ہے، اشہد ان، نون پر غنہ ہے، غنہ کو آپ لمبا کریں گے، اور ان ختم کر دیں، ان محمد رسول اللہ نہیں ہے، ان، تو یہ سیکھنا ہے۔ اور کئی سیکھتے نہیں ہیں، اور کئی اذان دینے والے ان کی اذان میں، اب وہ گھنٹے گھر مسجد میڈیسن کی گلی میں پہلے الٹے ہاتھ پر مسجد ہے، وہاں ایک ساتھی 35 سال سے اذان دے رہا ہے اور کسی کو دینے ہی نہیں دیتا ہے، اب اس کا ہولڈ ہو گیا ہے، روب ہے اس پر بھی، میں 35 سال سے اذان دے رہا ہوں، تو اس وقت کہاں تھا؟ اب بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بزرگ ناروں کی متھا لائیے۔ اچھا اب وہ اذان دیتا ہے، آپ اذان سن لیں، اذان دینے کے بعد آپ یہی سوچیں گے کہ یار یہ کہہ رہے ہیں کہ مسجد نہ آیا کرو، اتنی ڈراؤنی آواز، اتنی خوفناک آواز، اتنا گلا جکڑا ہوا، ریشہ بلغم پھنسا ہوا، اور آواز کو اتنا خوبصورت بناؤ اور اتنے اعلیٰ انداز میں اذان دو کہ نماز پڑھنے کو دل مانگنے لگ جائے۔ حسن عبادت کے لیے دعوت بھی حسین ہونی چاہیے، حسین انداز میں دعوت دو، خوبصورت آواز کے ساتھ دعوت دو۔ تو اب حدیث سن لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے اذان دینے میں اور پہلی صف کے اندر کھڑا ہو کر نماز با جماعت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے، تو تب اگر وہ اس ثواب کو بغیر قرعہ اندازی کے حاصل نہ کر سکیں گے تو ضرور قرعہ اندازی کریں گے۔ جھگڑا ہو جائے گا، قرعہ ڈالا جائے گا کہ میں پہلی صف میں کھڑا ہونا ہے، اذان میں دینی ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کا ارادہ کرتے تو اپنی ازواج کے درمیان قرعہ اندازی کرتے۔ آپ کی بیک وقت 9 بیویاں زندہ رہی ہیں، 1-2 فوت ہو گئی، 11 نکاح بھی ثابت ہے۔ جس بیوی کا قرعہ اندازی میں پرچی نکلتی، اللہ کے رسول اس بیوی کو سفر میں اپنے ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر، اللہ کے رسول قرعہ اندازی کرتے تھے۔ تو یہ قرعہ اندازی یہ شریعت کا مسئلہ ہے، جب ایک چیز کے 2 چاہنے والے ہوں تو پھر قرعہ اندازی کر لی جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اور جو شریعت کے طے شدہ مسئلے ہیں وہ آپ علماء سے جا کر، مفتیوں سے جا کر پوچھ لیں۔ مثلا وراثت میں بیٹے کے 2 حصے، بیٹی کا 1 حصہ، یہ تو شریعت نے طے کر دی ہے، اب اس پر قرعہ اندازی نہیں کی جائے گی، وہ تو مفتی سے مسئلہ پوچھا جائے گا۔ البتہ سفر میں کون سی بیوی لے جانی ہے، اذان کون دے گا، پہلی صف میں کون کھڑا ہوگا، اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ لوگوں کو اس کے ثواب کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ ثواب کی جھلک دکھا دے تو پھر لوگ قرعہ اندازی کر کر کے پہلی صف میں کھڑے ہیں۔ ہم تو دیر سے آتے ہیں، نماز کے لیے دیر سے آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحیم بھٹا صاحب ہم گواہ ہیں، کبھی دیر سے نہیں آئے۔ کبھی ایسا ہو گیا کہ کوئی دور گئے تھے، کچہری وغیرہ سے آئے، اور جب عمرے سے حج سے آتے تو پہلے مسجد میں آ کر 2 نفل پڑھتے، پھر گھر جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ان کے نامہ اعمال میں درج فرما کر ان کا وزن بڑھا دے۔ تو بھائی ہمارے یہاں بہت سے ساتھی اس سردی میں فوت ہو گئے،
ساجد بھٹا آتا تھا قدیر آباد سے، اس بیچارے کے ڈائلسس ہو گئے، وہ فوت ہو گیا۔ یعقوب جنرل سٹور والا آتا تھا، گھنٹہ گھر اس کی دکان ہے، وہ کوٹلے میں رہنے والا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اچانک فوت ہو گیا۔ اچھا، ہمارے یہاں پیچھے محلے کے بزرگ تھے، ہاں جی مستری تھے بہت اعلیٰ، ہاں جی امین صاحب، امین بلوچ صاحب، وہ فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرمائے۔ اور بھی بہت سے ساتھی جو فوت ہوئے ہیں، پہلے بھی قدیم ماضی بعید میں یا ابھی ہاں جی ماضی قریب میں، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت عطا فرمائے۔ وہی لاس ہو گیا ہے، اب اس لاس کو کیسے پورا کرنا ہے؟ آپ اپنے ساتھ ایک ایک اور ساتھی لایا کریں تاکہ وہ جمعہ پڑھیں۔ اللہ جانتا ہے، کوئی میں اپنی بڑائی نہیں بیان کر رہا ہوں، بعض ساتھیوں کے یہ جملے میں نے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہون فکر لے کو مسجد ہی نہیں چس بھی لبی، ہون جمعہ اور خطیب چس کا ملا ہے، جمعہ پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے۔ تو جب آپ کو مزہ آ جاتا ہے تو آپ دعوت کیوں نہیں دیتے بھائی؟ آپ بیوی کو لے آئیں، بہن کو لے آئیں، بیٹی کو لے آئیں، خالہ کو لے آئیں، وہ دین سنیں گے، دوستوں کو لے آئیں۔ آج کل تو بھائی ایک چائے کی پیالی پلا دو تو بندہ ساتھ چلنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ تو آپ میں اتنی بھی ملائمت اور نرمی نہیں ہے، روکھا پن، خشکا ہی خشکا ہے، یہ خشکا تو آپ کو جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تھوڑا سا آپ میں چکناہٹ ہونی چاہیے، لبریکیشن ہونی چاہیے، نرمی اور ملائمت ہونی چاہیے، ملین ہو، تھوڑا سا آپ نرم ہو، کھردرا پن نہ ہو۔ دوستوں کو، عزیزوں کو، کزنس کو دعوت دیں، لے آئیں تاکہ وہ جمعہ پڑھیں، ان کا دین کا رخ صراط مستقیم ان کے لیے اللہ تعالیٰ متعین کرے گا۔ ہمارے ذریعے سے اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے گا، کیونکہ ہم کتاب و سنت میں سے دین خالص کو بیان کرتے ہیں۔ بابوں کی باتیں، خواب، قصے، تصوف اور صوفیوں کے جھوٹے من گھڑت واقعات کو دین کے رنگ میں ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ دیکھو میں آپ کو قرآن کی سورہ آل عمران آیت نمبر 43، صحیح بخاری باب التفسیر حوالہ دے کر بات کر رہا ہوں۔ تو دین کے اصل پیٹرن سے ہم آپ کو روشنی دیتے ہیں، من گھڑت خواب اور قصے بیان نہیں کرتے۔ اللہم اما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا مسلما والحقنا بالصالحين۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لنا وللمؤمنين ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ یہ ایک دعا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند مہمان تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے اپنی ازواج المومنین سے کہا کہ کھانا تیار کرو۔ آپ نے پیغام بھجوایا اندر، لیکن کسی کے ہاں سے کھانے پینے کی چیزوں میں کچھ بھی نہ ملا، سب فاقے سے تھے، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ یہ میں نے کئی ساتھیوں کو، ایک درجن کے قریب ساتھیوں کو لکھ کے بھی دی تھی۔ گھر میں سب بیویوں کے گھروں میں کوئی چیز نہیں ہے، فاقہ ہے، مہمان مسجد میں تشریف فرما ہے۔ جب جواب آیا کہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے اس وقت دعا کی۔ آدھی دعا وہ ہے جو مسجد میں داخل ہونے کے الفاظ ہیں، آدھے الفاظ اور زائد ہیں اور وہ آسان ہیں۔ اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، یہ آپ کو آتے ہیں۔ اگلے الفاظ ہیں فإنہ لا یملکها الا انت، اے اللہ بلا شبہ میں آپ سے آپ کے فضل اور آپ کے رحمت کا سوالی ہوں۔
میں سائل ہوں، دامن پھیلا کے کھڑا ہوں۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان دونوں خزانوں کے مالک صرف آپ ہیں۔ فضل اور رحمت کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دعا کے بعد ایک بھونی ہوئی بکری آپ کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کی گئی۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بندوبست فرما رہے ہیں، اور بندہ آیا، وہ اللہ کے رسول کو ایک بھلی ہوئی بکری تحفے میں پیش کر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ من فضل اللہ ونحن ننتظر الرحمہ، یہ اللہ کا فضل آیا ہے، ابھی ہم اللہ کی رحمت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فضل آ گیا ہے یعنی رزق آ گیا ہے، رحمت ابھی باقی ہے، اس کا بھی انتظار کر رہے ہیں۔ تو کوئی بندہ گھر میں کسی بھی معاملے میں پریشان ہے تو وہ دن میں اس کو کئی دفعہ پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے گا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔